بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے اور سبق کا نام ہے طول البلد کیسے معلوم کریں۔ ناظرین، طول البلد تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مقام کا خط گرینج سے مشرق یا مغرب کی طرف زاویائی فاصلہ جو خط استوا پر ہم ناپ رہے ہوتے ہیں اسے طول البلد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر اگر میں خط گرینج کی نشاندہی کروں، مشرق شمال سے جنوب کی طرف یہ خط ایسے جا رہا ہوتا ہے، یہ خط گرینج ہے۔ اس کا یہ جو دائیں طرف ہے یہ مشرق ہے اور اس کا یہ بائیں طرف مغرب ہے۔ اب اگر کوئی مقام یہاں پر ہوگا، یہاں پر مثلا پاکستان واقع ہے، یہاں پر اگر ہے تو وہ پاکستان مشرق میں ہے، تو اس کو اگر ہم لکھیں گے اس کا طول البلد تو اس کے ساتھ ہم ای لکھیں گے، یعنی ایسٹ میں ہے۔ اور اگر کوئی مقام یہاں پر ہے تو یہاں پہ اگر ہم کسی مقام کا تعین کریں گے تو چونکہ یہ مقام مغرب میں ہے خط گرینج سے، تو اس کا طول البلد جب ہم معلوم کریں گے تو اس کے ساتھ ہم ڈبلیو لکھیں گے، یعنی ویسٹ میں ہے یہ مقام۔ اب ہم پاکستان کا جو طول البلد ہے وہ معلوم کرتے ہیں، تو چونکہ وہ مشرق میں ہے تو فی الحال ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں نے دائیں طرف کچھ اصطلاحات لکھی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں۔ ایک ہے معیاری طول، اس کو ٹی ایس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ مخفف ہے اسٹینڈرڈ طول کا۔ اسٹینڈرڈ طول یعنی معیاری طول۔ معیاری طول کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ممالک کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی پاکستان ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، جس طرح ہر ملک کو انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ طول دیا، ہر ملک کو انہوں نے ایک طول دے دیا ہے۔ اب اس ملک کے اندر کے علاقوں کا جو طول البلد معلوم کریں گے، اس ملک کو جو معیاری طول دیا گیا ہے اس کے اعتبار سے کریں گے، اس کو ہم صفر درجہ مان رہے ہوں گے۔ تو ممالک کے اعتبار سے اگر ہم اسٹینڈرڈ طول کا اعتبار کریں تو وہ خط گرینج کا طول ہوگا، معیاری طول۔ خط گرینج چونکہ صفر درجہ ہے تو اس کے لیے ٹی ایس، یعنی ممالک کے اعتبار سے وہ ٹی ایس گرینج کا ہوگا۔ لیکن پھر ممالک کے اندر جو علاقے ہیں ان کے اعتبار سے جو اسٹینڈرڈ طول ہوگا وہ ان ملک کو دیا گیا اسٹینڈرڈ طول ہے۔ جیسے کہ مثلا پاکستان کو جو دیا گیا ہے وہ ہے 75 درجے، تو پاکستان کا معیاری طول ہے جی 75 درجے۔ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس کو۔ اور یہ جو 75 درجے کا طول کا خط ہے وہ بھی ہم یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ خط طول جو 75 درجے کا ہوگا وہ پاکستان کے اوپر سے ایسے جا رہا ہوگا، مثال کے طور پر۔ اب یہ پاکستان کے لیے 75 درجہ ہے، انڈیا کے لیے کوئی اور انہوں نے اسٹینڈرڈ طول دیا ہوا، یعنی جو بھی ملک خط گرینج سے جتنے بھی فاصلے پر ہوگا اسی فاصلے کے اعتبار سے انہوں نے اس کو ایک معیاری طول دے دیا ہے، اور اس کے بعد پھر مقامی طول اسی معیاری طول کے اعتبار سے اگر وہ مثلا اس ملک کے معیاری طول کے اعتبار سے اگر کوئی اس کا علاقہ مشرق میں ہے، مطلب اس طرف اگر ہے تو اس کو وہاں پہ ایسٹ سے تعبیر کریں گے، لیکن صفر درجہ جو ہوگا وہ اس ملک کا معیاری طول ہوگا، مثلا پاکستان کا یہ ہوگا۔ اور اگر اس سے مغرب میں کوئی ملک پاکستان کے اندر بھی یعنی پاکستان کے اندر ہی کوئی علاقہ اس خط سے مغرب میں ہے، مثلا اس طرف ہے، تو ہم اس کا بھی معلوم کر سکتے ہیں، آگے چل کر ہم اس کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اسی طول البلد کی وجہ سے ٹائم میں بھی فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں جیسے کہ ہمارے اور سعودی عرب کے وقت میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، اور ہمارے ہاں یعنی 2 گھنٹے پہلے ہمارا مطلب اگر ہمارے ہاں 12 بجے ہوتے ہیں تو ان کے ہاں ابھی 10 بجے ہوتے ہیں، ہمارا ٹائم پہلے چل رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ ہمارے 12 بجتے ہیں، ان کے ابھی تک 10 بجے ہوتے ہیں، ان کا ٹائم پھر بعد میں ان کے 12 بجتے ہیں، ہمارے 12 پہلے بج جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انڈیا کے فرق وقت اور پاکستان کے وقت میں بھی 2 گھنٹے کا فرق ہے، اسی آدھے گھنٹے کا فرق ہے اس میں، اور افغانستان کے اور پاکستان کے فرق میں ملک میں بھی اس طریقے ہر ملک کا اگر آپ دیکھیں تو وقت میں تھوڑا تھوڑا فرق، اسٹینڈرڈ جو ٹائم ہے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق آپ کو محسوس ہوگا۔ تو پاکستان کا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ اسی اعتبار سے ہے، یعنی یہ جو خط طول ان کو 75 درجے کا دیا ہے نا، اسی کے اعتبار سے پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے۔ چونکہ پاکستان 75 درجے خط گرینج سے جو ہے وہ مشرق میں واقع ہے، اور یہ بات تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، یہاں سے ایسے سورج سفر کرے گا۔ تو
سب سے پہلے پاکستان کے معیاری طول پہ آئے گا نا، تو یہاں پہ مثلا معیاری طول پہ اگر آئے گا تو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق جو ہے وہ نصف النہار کا وقت ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ جب سورج آئے گا تو یہ پہلے آئے گا، تو ہمارا نصف النہار پہلے ہوگا۔ اس کے بعد 75 درجے سورج طے کرنے کے بعد گرینج پہ پہنچے گا۔ جب ہمارے ہاں نصف النہار ہوگا تو وہاں پہ گرینج میں ابھی نصف النہار نہیں ہوگا، وہاں پہ ابھی صبح کا کہیں وقت ہوگا، اور پھر جب 75 درجے سفر کر کے سورج پہنچے گا خط گرینج پہ تو اس کا نصف النہار اس وقت ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں سورج پہلے آئے گا، اور چونکہ ہم مشرق میں ہیں اور سورج بھی مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ہمارا نصف النہار پہلے اور خط گرینج کا بعد میں۔ تو سورج جو ہے وہ 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے۔ تو 75 درجے وہ کتنے منٹ میں طے کرے گا؟ تو 75 درجے اگر حساب لگائیں تو تقریباً 5 گھنٹوں میں سورج طے کرتا ہے۔ تو گویا کہ 5 گھنٹے لگا کر سورج خط گرینج تک پہنچے گا۔ تو ہمارے اور خط گرینج کے درمیان کتنا فرق ہوا؟ 5 گھنٹوں کا فرق ہوا، ہم 5 گھنٹے پہلے ہیں خط گرینج سے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، تو جب ہم اپنے کسی یعنی ملک کے اندر ہی کسی مقام کا اگر ہم طول البلد معلوم کریں گے تو اس کے حساب سے بھی یہی ہوگا کہ اگر کوئی علاقہ پاکستان کے اندر یہ معیاری جو نصف النہار کا خط ہے اس سے اگر مشرق میں ہوگا، مثلا اس طرف ہوگا، تو اس میں سورج پہلے لگے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا نصف النہار پہلے ہوگا، اس کے بعد معیاری نصف النہار پہ پہنچے گا، تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی علاقہ اسی جو معیاری طول ہے، طول بلد کا خط ہے پاکستان کا، اس سے مغرب میں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ سورج پہلے معیاری طول کے اوپر آئے گا، اس کے بعد پھر اس علاقے کے طول البلد کے اوپر آئے گا، تو ہمارا نصف النہار کا وقت یعنی مقامی بعد میں ہوگا اور جو معیاری ہوگا وہ پہلے ہوگا۔ تو یہ چیزیں یہاں پہ اس طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ اچھا، اب ہم نصف النہار کا وقت اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم مقامی جو اپنا نصف النہار کا وقت ہے وہ ہمیں معلوم ہو، اور ساتھ ہی پاکستان کا جو معیاری نصف النہار کا وقت ہے وہ اگر ہمیں معلوم ہو، تو سب سے پہلے ہم یہ تعین کریں گے کہ ہمارا مقام یہ جو معیاری طول البلد کا خط ہے پاکستان کا 75 درجے کا، اس سے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو مقامی نصف النہار کا وقت ہوگا وہ اگر پہلے ہوگا اور معیاری نصف النہار کا وقت بعد میں ہوگا، مثلا اگر ہمارا مقامی نصف النہار کا وقت 12 بجے ہو اور معیاری نصف النہار کا وقت 12:32 ہو، تو چونکہ پورے ملک کے اندر ٹائم تو ایک ہی ہوتا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں 12 بجے نصف النہار ہے تو معیاری کے نصف النہار جو ہے وہ 12:32 پر ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ مشرق میں ہے مزید، یعنی وہ ہمارا علاقہ تقریباً یہاں پہ ہے، یعنی اس جگہ پر ہے، اس لیے ہمارے ہاں سورج پہلے آیا اور 12 بجے ہمارا نصف النہار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 32 منٹ لگا کر سورج مزید آگے چلا گیا اور پھر جا کر معیاری نصف النہار پر پہنچا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا اگر نصف النہار کا وقت کم ہو اور معیاری نصف النہار کا وقت زیادہ ہو تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم مشرق میں ہیں۔ اگر اس کا برعکس ہو کہ ہمارا جو نصف النہار کا مقامی وقت ہے وہ زیادہ ہو اور معیاری جو نصف النہار کا وقت ہے وہ کم ہو، تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ معیاری جو طول ہے اس سے مغرب میں ہے، یعنی اس جگہ پر ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنا معیاری نصف النہار کا وقت کیسے معلوم کریں گے اور مقامی نصف النہار کا وقت کیسے معلوم کریں گے؟ تو یہ بہت آسان ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ معیاری نصف النہار کا جو وقت ہے وہ یہ جو تفہیم الفلکیات کتاب ہے اس کے آخر میں آپ کو مل جائے گا لکھا ہوا، جس طریقے کے سبق نمبر 28 کے اندر ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ LTN کے نام سے انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ LTN کیوں لکھا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہم نیچے اصطلاحات ہیں ان کو پڑھنے کے بعد۔ اچھا،
تو معیاری نصف النہار کا وقت تو ہمیں وہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ 75 درجے کے اوپر پاکستان کا نصف النہار کا وقت کس تاریخ کو کتنا ہوگا، وہ ہر تاریخ کا وہاں پہ آپ کو مل جائے گا، جولائی میں، اگست میں، ستمبر میں، 12 مہینوں کی ہر تاریخ کو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ تو آسان ہو گیا معاملہ۔ اب ہم نے اپنا مقامی نصف النہار معلوم کرنا ہے، وہ کیسے معلوم کریں گے؟ تو وہ ہم نے دائرہ ہندیہ پڑھا ہے، دائرہ ہندیہ کے اندر اوپر ہم نے لکڑی کا سایہ جو ہے اس کو وہ پورا جو پروسیجر ہے اس کو ہم اگر کریں تو ہمیں نصف النہار کا وقت بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ دونوں نصف النہار جب ہمیں معلوم ہو گئے تو اب ہمارے لیے طول البلد معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جب ہم وہ فرق معلوم کر لیں گے کہ ہمارا نصف النہار اگر مقامی کم ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو ہمارا علاقہ ہے وہ مشرق میں ہے، لہٰذا ہم کریں گے کیا؟ کریں گے یہ ہم کہ جو درمیان میں دو نصف النہاروں کے درمیان، مقامی اور معیاری نصف النہاروں کے درمیان جو فرق ہوگا، وہ فرق چونکہ منٹوں میں ہوگا، اس فرق کو ہم تقسیم کریں گے 4 پر۔ کیوں 4 پر تقسیم کریں گے؟ اس لیے کہ وہ منٹ ہیں تو ان منٹوں کو ہم درجات میں بدلیں گے، کیونکہ ایک درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے، تو مثلا 32 منٹ میں کتنے درجے ہو جائیں گے؟ یعنی 32 منٹ اگر سورج لگائے گا یا 40 منٹ لگائے گا تو اس میں کتنے درجات وہ سورج طے کر لے گا؟ تو 32 تقسیم 4 کریں گے تو تقریباً 8 چوکے 32، یہ مثال دیتا ہوں، تو گویا کہ 8 درجات مزید سورج طے کر کے آگے جائے گا یا پیچھے جائے گا، تو اس سے ہمیں درجات معلوم ہو جائیں گے۔ منٹوں کو اگر ہم 4 پر تقسیم کریں گے تو 1 منٹ 4 منٹ میں 1 درجہ طے ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں درجات نکل کر آ جائیں گے۔ آئیے ہم یہ سارا پروسیجر آپ کے سامنے ابھی کر کے دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ معیاری طول کون سا ہوتا ہے جی؟ اسٹینڈرڈ طول پاکستان کا 75 درجے ہے، اور مقامی طول جو ہوگا ہمارا، یعنی اپنے علاقے کا طول ہوگا، اسے ہم ٹی بی کہیں گے، ٹی بی یعنی طول بلد۔ اور معیاری نصف النہار ایس ٹی این، یہ مخفف ہے اسٹینڈرڈ ٹائم آف نون، یعنی معیاری نصف النہار کا وقت، اور مقامی نصف النہار کے وقت کو کہتے ہیں ایل ٹی این، لوکل ٹائم آف نون۔ یہاں پر بھی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ملک کا جو معیاری طول ہے اس کے اعتبار سے گرینچ جو ہے، ملک کا جو معیاری طول اس کے اعتبار سے گرینچ جو ہے وہ معیاری طول ہے، اور گرینچ کا وقت معیاری نصف النہار ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہ ملک کے طول کے اعتبار سے، ممالک کے جو طول کے اعتبار سے گرینچ ٹی ایس ہے اور گرینچ کا وقت ایس ٹی این ہے، اور ملک کے اندر کسی علاقے کے اعتبار سے جو معیاری طول ہے وہ ٹی ایس 75 درجے کا ہے اور پاکستان کا، اور ایس ٹی این اس کا وہی 75 درجے والا ایس ٹی این ہوگا، اور مقامی جو اس وقت کسی علاقے کا نصف النہار کا وقت ہوگا وہ ایل ٹی این کہلائے گا۔ اب کتاب کے اندر اگر آپ دیکھیں اس تفہیم الفلکیات کتاب کے آخر میں، تو وہاں پہ ایل ٹی این کے نام سے پاکستان کا معیاری طول نصف النہار لکھا ہوا ہے، ایل ٹی این۔ تو لوکل ٹائم آف نون وہ کس اعتبار سے؟ وہ گرینچ کے اعتبار سے لکھا ہوا ہے، حقیقت میں ہمارے علاقے کے اعتبار سے وہ ایس ٹی این ہی ہے۔ یہ بات آپ نے غور کرنے ہے۔ ابھی جو نئے نسخے ہوں گے اس تفہیم الفلکیات میں، تو اس میں ایل ٹی این کو ایس ٹی این ہی انہوں نے لکھ دیا ہے، یعنی ہمارے مقامی اعتبار سے وہ ایس ٹی این ہی ہے۔ تو یہ بات یہاں پر ہوگی۔ اب آتے ہیں ہم طول بلد معلوم کرتے ہیں کس طریقے سے، کہ نصف النہاروں کے وقتوں کو معلوم کر کے اور ان میں فرق کو معلوم کر کے۔ تو ناظرین، سورج 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے، یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا، اور کراچی کا ہم ابھی معلوم کرتے ہیں طول البلد۔ ہم نے 15 اپریل لیا کہ 15 اپریل کو کراچی کا ہم طول البلد معلوم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ دونوں نصف النہار، یعنی پاکستان کا معیاری نصف النہار 75 درجے والا، اور اس کے بعد کراچی کا مقامی نصف النہار کا وقت ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو ہم نے معلوم کیا۔ ویسے اگر آپ دائرہ ہندیہ کا طریقہ نہ بھی کرنا چاہیں تو نمازوں کے جو نقشے لگے ہوتے ہیں مساجد کے اندر، وہاں پہ بھی نصف النہار کا وقت لکھا ہوتا ہے مقامی، وہاں پہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھا ہم نے تو وقت نصف النہار کا معیاری 12 اپریل کو پاکستان کا جو معیاری نصف النہار کا وقت ہے، کتاب کے آخر میں ہم نے دیکھا تو وہ پورے 12 بجے تھا، اور جب ہم نے مقامی کراچی کا نصف النہار دیکھا تو 12:32 ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پاکستان کے معیاری نصف النہار 12 بجے تھوڑا یعنی پہلے ہے، اور کراچی کا مقامی نصف النہار 12:32 وہ بعد میں ہے۔ گویا کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کراچی
معیاری نصف النہار کے خط سے مغرب میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے معیاری نصف النہار پر سورج پہلے پہنچے گا، وہاں 12 بجے پہنچے گا، اور کراچی کے نصف النہار کے اوپر جا کر 12:32 پہ پہنچے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کراچی کا نصف النہار کا خط یہاں پہ میں سرخ سا لگا دیتا ہوں کہ یہاں پر ایسے بنے گا، تقریباً ایسے بنے گا۔ تو کراچی مغرب میں ہے کیونکہ 32 منٹ بعد سورج وہاں پہ جا کر پہنچے گا۔ یہاں سے سورج سفر کرے گا، 12 بجے آ کر وہ معیاری نصف النہار پہ پہنچے گا، اور 12:32 پہ آ کر کراچی کے نصف النہار پہ پہنچے گا۔ تو فرق ہمیں کتنا معلوم ہوا ناظرین؟ 32 منٹ کا۔ تو 32 منٹ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ 32 منٹ سورج مزید آگے لگائے گا۔ ہم اس 32 منٹوں کو ہم کرتے ہیں درجات میں بدلتے ہیں۔ کیسے بدلیں گے کہ ہمیں اتنا تو بالکل معلوم ہے کہ سورج جو ہے وہ 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے، 4 منٹ میں 1 درجہ، تو 32 منٹ میں کتنے درجے طے کرے گا؟ تو 32 اگر ہم تقسیم 4 کریں تو ہمارے سامنے وہ درجاتی شکل میں جواب آ جائے گا۔ 32 تقسیم 4 کریں تو 8 چوکے 32 ہوتا ہے، 32 تقسیم 4 کریں تو 8 چوکے 32 ہوتے، تو 8 جواب آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 8 درجے مزید سورج 75 درجے پہ یعنی پہنچنے کے بعد مزید 8 درجے طے کرنے کے بعد کراچی کے نصف النہار پر پہنچے گا۔ تو 8 درجے پہنچے گا، تو اب 8 درجے ہم 75 سے منفی کریں یا 75 میں جمع کریں، یہ غور کی کرنے کی بات ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو گرینچ ادھر ہے، اور پاکستان کا معیاری طول گرینچ سے 75 درجے دور ہے، جبکہ کراچی جو ہے وہ مزید 8 درجے گرینچ کے نزدیک ہوا۔ تو گویا کہ ہمیں 75 درجے کراچی کے جو طول ہے اس 8 درجے کا جو فرق ہے 75 درجوں سے اس کو مائنس کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کراچی مزید گرینچ کے قریب ہو چکا ہے 8 درجے، تو 75 سے اس کو منفی کریں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم 75 درجے طول سے، وہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اس سے اگر ہم 8 مائنس کریں تو ہمیں کراچی کا طول البلد معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ کراچی کا جو طول بلد ہے وہ ہے جی 67 درجے۔ 75 مائنس اگر ہم کریں 75، یہ معیاری طول ہے، یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اور نصف النہار کے وقت سے ہم نے اس کو معلوم کر لیا ہے، اور مائنس ہم کر لیتے ہیں 8 درجے، کیونکہ کراچی مزید گرینچ کے قریب ہے، تو 8 درجے مائنس کریں گے تو برابر ہمارے سامنے جواب آ رہا ہے 67۔ تو ناظرین یہ 67 جو ہے یہ کراچی کا طول بلد ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کراچی مزید مغرب میں ہے اور گرینچ کے مزید قریب ہے، لہٰذا 75 درجے تو مشرق کی طرف پاکستان کا معیاری طول دور ہے، لہٰذا اس سے 8 درجے مائنس کریں گے۔ اسی کے برعکس اگر مثال کے طور پر ہم یہاں پر اسی مثال کو مزید تھوڑا سا واضح کریں، وہ یہ ہے کہ یہ 12 بجے جو ہے یہ مقامی نصف النہار ہو، اور 12:32 جو ہے یہ معیاری نصف النہار ہو، تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ جو ملک ہے وہ جو علاقہ ہے وہ پاکستان کے مشرق میں ہے، کیونکہ اس میں یہ پہلے نصف النہار ہو رہا ہے اور معیاری بعد میں ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم اس کے فرق کو نکال لیں گے۔ مثلا اگر یہی 32 منٹ ہے، اس کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو 8 درجات ہو جائیں گے، تو اب وہ 8 درجات ہم 75 کے ساتھ جمع کریں گے، کیونکہ وہ جو علاقہ ہوگا وہ یہاں پر ہوگا، تو وہ 75 درجے سے مزید گرینچ سے دور چلا جائے گا، تو ہم اس کے ساتھ اس درجات کو جمع کر لیں گے، تو ہمیں اس علاقے کا بھی طول بلد معلوم ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ ہے طول بلد معلوم کرنے کا آسان طریقہ۔ اچھا، اب طول بلد کو معلوم کرنے کے لیے ایک کلیہ بھی ہے، وہ بہت آسان سا کلیہ ہے، اگر ہم اس کلیہ کی مدد سے حل کریں، ایک ہی مرتبہ ہم نے کیلکولیٹر کے اندر اس کلیوں کو لکھنا ہے، وہ ہمارے سامنے طول بلد خود بخود نکل آئے گا۔ وہ یہی پروسیجر ہوگا یہ جو ہم نے آپ کو سمجھایا، لیکن اسی پروسیجر کو کیلکولیٹر کے اندر محفوظ پہلے سے کر دیا گیا ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ نصف النہاروں کے وقتوں کو معلوم کرنا ہے، معیاری نصف النہار کا وقت، طول بلد، یہ چیزیں معلوم کرنی ہے، معیاری طول بلد، اس کے بعد ہم نے اس میں کیلکولیٹر میں ڈالنا ہے، تو خود بخود کیلکولیٹر ہمیں جواب دے دے گا۔ تو آئیے ہم وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے کلیہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے طول البلد معلوم کرنے کا کلیہ، ٹی بی مقامی طول البلد، ٹی ایس یعنی طول بلد، مقامی طول بلد معلوم کرنا ہے، برابر ہے، معلوم کس چیز سے کرنا ہے، یہ ہے کلیہ، ٹی ایس یعنی اسٹینڈرڈ طول، وہ کتنا ہے جی 75 درجے،
اور مائنس اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم اس وقت کراچی کا معلوم کر رہے ہیں 67 درجے ہم نے معلوم کیا، ابھی ہم کلیے کی مدد سے بھی دیکھتے ہیں پڑتال کر کے کہ 67 درجے آتے ہیں یا نہیں آتے، تو مائنس اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہم نے بتا دیا کہ چونکہ کراچی مغرب میں ہے اس لیے 75 درجے سے ہم نے مائنس کرنا ہے، تو یہاں پہ مائنس ہے۔ اگر کوئی مقام مشرق میں ہو، مزید مشرق میں ہو تو معیاری طول سے، تو وہاں پہ پھر یہاں اس جگہ پر جمع آئے گا، مائنس نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھیں، بس یہ چیز بدل جائے گی، باقی کلیہ نہیں بدلے گا۔ تو یہاں پہ مائنس ہم کرتے ہیں، بریکٹ شروع LTN لوکل ٹائم آف نون، یعنی کراچی کا لوکل ٹائم آف نون کیا تھا 12:32 مائنس STN کیا ہے جی، معیاری طول کے اوپر نصف نہار کا وقت 12 بجے تھا جی، 15 اپریل کا ہم نکال رہے ہیں، بریکٹ بند ضرب 15 اس لیے کہ 1 درجہ 15 منٹ 1 گھنٹے میں 15 درجات سورج طے کرتا ہے، 1 گھنٹے میں 15 درجات، کیونکہ 15 چوکے 60، تو 1 گھنٹے میں 15 درجات طے کرتا ہے، تو ہم نے درجات میں جواب ہمیں چاہیے، تو ہمیں درجات میں جواب چاہیے، تو ضرب 15 کریں گے تو ہمیں درجات میں جواب آ جائے گا۔ تو آئیے ہم اس کو کیلکولیٹر کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کلیے کو لکھ کر جواب یہی آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو ناظرین ہم نے یہاں پہ کیلکولیٹر آن کر لیا ہے، سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں سٹینڈرڈ طول ہے وہ ہمارا ہے 75 درجے، 75 مائنس، چونکہ کراچی کا معلوم کرے تو مائنس کرنا ہے ہم نے، بریکٹ شروع، ٹی جو ہمارا اس LTN لوکل ٹائم آف نون تھا وہ تھا 12:32، تو 12 یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گھنٹے منٹ کا بٹن اسے کہتے ہیں، یہ گھنٹے منٹ کا بٹن ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ دبائیں گے تب جا کر یہ وقت صحیح بتائے گا، 12:32 پھر گھنٹے منٹ کا بٹن مائنس معیاری طول کا کے اوپر ٹائم تھا جی 12 بجے، 12 گھنٹے منٹ کا بٹن 0:00 گھنٹے منٹ کا بٹن، بریکٹ بند، ضرب 15۔ تو ناظرین یہ آپ کے سامنے نکل کر آ گیا ہے کلیہ، جب ہم نے حل کیا تو آپ کے سامنے انہوں نے دے دیا ہے 67 نکل آیا ہے کراچی کا طول البلد۔ تو یہ ہے کراچی کا طول البلد کلیے کو لکھنے کی مدد سے بھی آپ بھی اس طریقے سے کلیے کو لکھیں اور نصف النہار کا وقت مقامی معلوم کریں، معیاری کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنے طول بلد معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔